السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج دفتر ختم نبوت دفتر مجلس نبوت میں ایک اس تقریب منعقد ہوئی جس میں گولکنڈہ زون کے تحت میں مولانا سید مصباح الدین صاحب کو گورنمنٹ نائب قاضی ابراہیم باغ مقرر کیا گیا۔ الحمدللہ تعالیٰ آپ کی خدمات تقریباً 15 سال 20 سال پہلے سے وہاں پر موجود ہیں، اور اعزازاً آپ کو جو ہے آج پھر چونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہمارے لیے کہ اعزازاً ہم نے وہاں پر گورنمنٹ نائب قاضی مقرر کیا ایز پر GOMS نمبر 24 اور حکومت تلنگانہ کے احکامات کی روشنی میں آپ ایک مسلمہ ایک گورنمنٹ نائب قاضی ہیں۔ وہاں پر اس ابراہیم باغ اور اطراف کے محلوں میں آپ وہاں پر خدمت انجام دیں گے، اور آپ کے تحت میں مفتی معاذ وہاں پر جو ہے آپ قاری نکاح کے فرائض انجام دیں گے۔ میں وہاں کے عوام الناس سے وہاں کے عوام الناس سے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو ہے وہاں کی اطلاعات مساجد میں ہو یا فنکشن ہال میں ہو وہ مولانا کو اطلاع دیں، اور وہاں کے جو آئلی مسائل ہیں اور جو ازدواجی مسائل ہے کاؤنسلنگ کے لیے مولانا سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات کو واضح کر دوں کہ اگر کوئی اس میں شرط اس میں ڈالنے کی کوشش کیا اور کسی قسم کی دھمکی دیا تو اس کے خلاف میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگر نکاحوں کے منعقد ہونے کے موقع پر محفلوں میں اگر کوئی شرپسند انتشار پیدا کرنے کی کوشش کیے تو ان کے خلاف میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت ٹولی چوکی میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں۔ ہمارے علاقے میں حضرت مولانا محمد قاضی علیم الدین صاحب کو گولکنڈہ زون کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور آپ نے مجھے حلقہ ابراہیم باغ کا نائب قاضی گورنمنٹ کے اعتبار سے آپ نے منتخب کیا ہے، میں آپ کا بے شکر ادا کرتا ہوں۔ اور وہاں پر اس علاقے میں قاری النکاح کے اعتبار سے ہمارے شاگرد حافظ و قاری مفتی محمد معاذ خان صاحب ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ وہاں پر قاری النکاح کی حیثیت سے کام کریں گے۔ میں ابراہیم باغ، نارسنگی اور اطراف و اکناف کے عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے علاقے میں جہاں کہیں نکاح کا موقع ہو رہا ہے ہم کو اطلاع دیں، انشاءاللہ تعالی ہم مفتی معاذ خان صاحب اور بھی انشاءاللہ قاری النکاح وہاں پر تشریف لا کر اس کام کو انجام دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو اپنے خاندانی عائلی مسائل وغیرہ ہوتے ہیں اس سلسلے میں رہبری کے لیے اور رہنمائی کے لیے بھی آفس قائم کیا جائے گا، انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقع ہوئی ہے، اور اسی سلسلے میں مولانا قاضی علیم الدین صاحب نے جب یہ کام شروع کیا تو اور بھی جو ہے فائدہ یہ ہوا کہ متحرک ہونے کی وجہ سے حضرت کی نگرانی میں کافی کام بڑھا، تو اب ایک نیا اچھا ایک موقع آیا کہ قاضی صاحب کو حکومت کی جانب سے مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گولکنڈہ زون کے لیے صدر قاضی منتخب کیا گیا۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور بڑی مسرت کا موقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے شہر حیدرآباد کے اندر چند ایک لوگ ہو سکتے ہیں، میرے نالج میں تو بالکل بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے زیادہ ہو، 1-2-3 نکل جائیں، جو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اس قضاعت کے عہدے پر باضابطہ اپوائنٹ کیے گئے ہوں۔ قاری النکاح کی حیثیت سے یا پھر ڈپٹی قاضی کی حیثیت سے بعض جگہ ہیں علماء جامعہ نظامیہ سے فارغ بھی ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں خاص طور پر میں نے تو اب تک کسی کو نہیں دیکھا کہ باضابطہ قاضی ہو اور حکومت کی طرف سے منتخبہ ہو اور عالم دین ہو۔ الحمدللہ قاضی صاحب جو ہے اس سلسلے میں واقعی قابل شخصیت تھی، آپ ہی کا انتخاب ہونا تھا، اللہ پاک نے آپ کو منتخب کیا۔ اس موقع پر جو ہے میں مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت العلماء اپنے ٹولی چوکی کی جانب سے بلکہ پورے حیدرآباد کی جانب سے قاضی صاحب کی خدمت میں جو ہے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور قاضی صاحب کی خدمات کو بے حد قبول فرمائیں اور آپ کی جو ہے فیض کو عام فرمائیں، اور آپ کی جو فکریں اور کوششیں بات چیت جب ہوتی ہیں قاضی صاحب سے تو بہت اہم باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں
بعض اکابر ہمارے جو خاص طور پر دارالعلوم دیوبند کی جانب سے جن چیزوں کی فکر کی جاتی ہے محکمہ شرعیہ کی جانب سے جن چیزوں کے اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے نافذ کرنے کے لیے قانونی حیثیت ہونا ضروری ہے، لیکن وہ حیثیت چونکہ اس وقت میں مفقود ہے وہ ہو نہیں سکتا. اس کے لیے بہت آسان اور بہت ہی اہم شکل آپ حضرات پہلے سے ہی عملی طور پر کرتے آئے ہیں، اور قاضی صاحب کا پلان ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح سے کام کیا جائے کہ شریعت کے تقاضے بھی پورے ہوں اور قانونی حیثیت بھی پوری مل جائے. تو اس کے سلسلے میں قاضی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی وہی فکر فرما رہے تھے کہ بھئی ایسا کوئی نظام بنایا جائے گا جس کے تحت انشاءاللہ کام ہوگا. اور یہ خوشی کی خبر چند دن پہلے ملی ہی تھی، قاضی صاحب انشاءاللہ صدر قاضی بن چکے ہیں. کل اس بات کی اطلاع میری کل رات میں کہ مولانا سید مصباح الدین صاحب شامی دعوت برکاتہ ان کو بھی اعزازاً نائب صدر قاضی مقرر کیا گیا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہوں گے، مولانا مصباح صاحب 12-13 سال تک قاضی سیف الدین صاحب کے پاس بحیثیت قاضی قاری النکاح کی حیثیت سے ایک زمانے تک مولانا نے نکاح پڑھائے، کئی لوگوں کو حلال کیا ہے.